کہ جب امیر عمر کا دور آیا میں نے سوچا کہ یہ سارے یہودی مسلمان ہو رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ پھر میں نے کہا چلو اپنے باپ کی بے ادبی سے ہی گستاخی سے ہی، باپ نے تو کہا تھا قسم کھا کے کہ اس خلاصے کے علاوہ تم نے نہیں بھیجنا، میں نے اس خلاصے کو بند کیا اور اصل تو رات اٹھائی اور اس کو کھول کے دیکھا، اور جب دیکھ رہا تھا پورا ایک صفحہ فیہ صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صفات تھی کہ وہ کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، کیا ان کا نام ہے اور ان کے اصحاب کا نام۔ اس لیے ابھی میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ آج اصل حق کی طرف روکنے والے یہ نچوڑ ہی ہیں۔ ماشاءاللہ خصوصاً توحید الہ العالمین حضرت شیخ علامہ ناصر الزانی صاحب نے تصنیف دیکھر سعودی عرب کا چھپایا ہے، وہ کتاب انشاءاللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. یہ اصل قرآن فضیلت الشیخ ضیاء الحق بھٹی حفظہ اللہ کا تھا، اور میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. وَإِن تَجِدُوا فَضْلًا مِنْهُ، اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لیا کرو. تو میں تو تیمم کی جگہ پہ ہوں. اصل تو خطاب ضیاء الحق بھٹی حفظہ اللہ کا ہونا تھا، لیکن ان کی عادت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. میں بھی اتنی طبیعت صحیح نہیں تھی. بہرحال ساتھیوں نے اصرار کیا کہ آپ جو ہے وہ آئیں. صبح سے وہاں سے کراچی سے نکلے ہیں، ابھی تک سیدھا پہنچ کر چائے پی کے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اور صبح کا ناشتہ میں نے پاپوں کا کیا تھا اور ابھی تک کچھ نہیں کھایا، تو لہٰذا یہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور شوگر کا مریض بھی ہوں. تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور انتہائی فتنوں کا دور ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے حوالے سے ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں. کہا کہ بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے عمل کر لو. اگر فتنے آ گئے پھر ہمارے سامنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس طرح آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ بجلی چلی گئی تھی، اگر آپ کے پاس موبائل نہ ہوتے تو اندھیرے میں کیا سجائی دیتا ہے. یہ فتنے اندھیری رات کی طرح ہوں گے. اب اندھیری رات کا جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ جب اندھیرے ہوتے ہیں بندے نے جانا اس سمت ہوتا ہے، چلا جاتا ہے اس سمت. صحیح رخ کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے اندھیرے جو ہیں. اس لیے فتنوں کے دور میں جو اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے اس میں سیدھا راستہ اور جنت کا راستہ دکھائی دینا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اندھیری رات کے فتنے ہوں گے اندھیری رات کی طرح، اس کی کچھ تھوڑی سی آپ نے شرح یوں بھی کی ہے کہ یصبح مؤمن ویمسی کافرا، صبح بندہ مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے چند پہر کے بعد بندہ کافر ہو رہا ہے اور بندہ شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. اتنے فتنے خطرناک ہوں گے کہ ایک ایک بات آپ یا تو کفر کی طرف جائیں گے یا پھر ایمان کی طرف جائیں گے. ایک ایک جملہ. اور واقعہ ہی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے نا العلم قبل القول والعمل، کہ قول کوئی بھی قول تم نے کہنا ہو اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، یا تم نے کسی کا قول لینا ہو تب بھی اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. جو بول تم نے بولنا ہے اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. کوئی ایسا ہی بولنا بول دو کہ تم ایک ہی بول کر جہنم میں چلے جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة لا يبقى بينه وبين الجنة الا شبرا. ایک بندہ جنت والے عمل کرتا رہتا ہے بالکل جنت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، بس ایک آدھ عمل کرے جنت میں چلا جائے. ثم يتكلم بكلمة، جنت کے دہانے پر پہنچ کر پھر کوئی ایک بول ایسا بولتا ہے، بس ایک ہی بول سے وہ 70 سال کی مسافت سے جہنم کے گڑھے میں چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ العلم قبل القول، اگر آپ نے کوئی قول کہنا ہے اس سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے، یا عمل کرنا ہے آپ کو علم ہونا چاہیے. اور العلم کیا ہے؟ العلم وحی کا علم ہے. فتنوں سے بچنے کے لیے وحی کے علم سے جڑنا ہوگا. قول بھی آپ کو اس علم کے مطابق کہنا ہوگا اور عمل بھی اس کے مطابق کرنا ہوگا، ورنہ فتنے اللہ نے قرآن میں کہا نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ، ہم کبھی شر کو فتنہ بنا کر آزمائیں گے، کبھی خیر کو فتنہ بنا کر تمہیں آزمائیں گے. شر بھی فتنہ ہے، خیر بھی کبھی فتنہ بن جاتا. آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان ابلیس اس کا دعویٰ ہے لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. سیدھے راستے، غلط راستے پہ نہیں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ کر اور پھر میں اس طریقے سے حملہ کروں گا، ان کی دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی پیچھے سے بھی، چاروں طرف سے حملہ کر کے کوشش کروں گا کہ صراط مستقیم سے ان کو ہٹا دوں.
یہ شیطان کا دعویٰ ہے کہ میں صراط مستقیم کو بیٹھوں. آپ دیکھ لیں آج تک کبھی شیطان نے جو ہے وہ بڑے سے بڑے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتے تھے یا اپنے آپ کو بڑے فن خان سمجھتے تھے، کیا شیطان نے ان کا نام لے کر مسلمانوں کو گمراہ کیا؟ ان کو کہا ہے کہ تم کہو کہ یا فرعون مدد، یا ابو جہل مدد، یا ابو لہب مدد. غلط راستے پہ نہیں بیٹھے گا، غلط لوگوں کا نام نہیں لے گا، کہے گا کہو یا علی مدد کہو. علی تو سیدھے راستے پہ ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہیں گے یا غوث مدد، عبد القادر جیلانی مدد، یا دستگیر. سب سیدھے لوگوں کا نام لے گا، سیدھے راستے پہ بیٹھا ہے، غلط راستے پہ نہیں. یہ غلط راستے کا غلط لوگوں کا نام نہیں لے گا. کون کہتا ہے آج یا فرعون مدد؟ لیکن سیدھے راستے والے پوری چاروں طرف سے کوشش کر کے، اور اللہ سے کہا اس نے لا تجد اکثرهم شاکرین. اللہ اکثریت جو ہے یا علی مدد کہنے والوں کی ہوگی. اکثریت یا اللہ دیکھنا اکثریت جو ہے میرے ماننے والوں کی ہوگی، تیرے ماننے والوں کی نہیں ہوگی. یا دستگیر مدد کہنے والے ہوں گے، زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے. اللہ نے ابلیس کے اس دعوے کی تصدیق کر دی سورہ سبا میں. لقد صدق ابلیس ظنہ. ابلیس نے جن خیالات کا اظہار کیا تھا نا کہ ان میں سے اکثریت تیرے ماننے والی نہیں ہوگی، اللہ نے کہا کہ ابلیس نے اپنے خیالات کو سچا کر دیا. واتبعوہ، سارے کے سارے اسی کے پیروکار ہیں. الا فریق من المؤمنین، تھوڑے سے لوگ ہیں جو میرے ماننے والے ہیں، جن کا عقیدہ بھی صحیح ہے، جن کی عمل بھی صحیح ہے، جن کی باتیں بھی صحیح ہیں. بہت تھوڑے لوگ. ان فتنوں کے دور میں جو آج جو دور چل رہا ہے، فتنوں میں بعض دفعہ عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، کیا کیا باتیں آ رہی ہیں، کیا جا رہی ہیں، کیا خیالات آ رہے ہیں. عقلیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں. بعض محدثین نے باب قائم کیا ہے کہ باب لحاظ العقل عند الفتنہ. فتنوں کے وقت، آزمائشوں کے وقت عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اور آج جو فتنے ہیں وہ اندھیری رات کی طرح ہیں. آج جو فتنے ہیں وہ سمندر کی موجوں کی طرح ہے. آپ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک لہر آتی ہے، بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر دوسری لہر اس سے بڑی نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہے ایک کے بعد دیگرے جو فتنے آئیں گے وہ بڑے بڑے ہوں گے، اور فتنوں میں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کو، اس دنیا سے جانے کو پہلی آزمائش کہا ہے. پہلی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اس دن میری امت کی پہلی آزمائش ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے، کیا مدینہ میں کوہرام تھا، کیا صحابہ اکرام کی کیفیت تھی، کیا صورتحال تھی. کوئی جو ہے اپنے دل کھو بیٹھا، تلوار نکال کے کھڑا ہے. کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. حواس کھو بیٹھے. اور بہت سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میقات پر گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. آپ آئیں گے پھر دوبارہ ہمیں باتیں بتائیں گے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے.
حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر سے آئے، دیکھا کہ مدینہ کے گلیوں میں داخل ہوئے، بچے رو رہے ہیں اور بہت زیادہ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اللہ جس کو چاہے استقامت دے دے، اللہ جس کو چاہے جو ہے وہ ایسے فتنوں میں، اتنی آزمائش میں استقامت دے دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھے آپ کے حجرہ مبارک میں آئے اور آپ کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دے کر کیا کہتے ہیں؟ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ چکی، آپ کو دو موتیں نہیں آئیں گی۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ وہ صحابہ کرام جو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ابھی گئے ہیں پھر آئیں گے دوبارہ، ان کا ذہن تو صاف ہو گیا اس جملے سے۔ اور لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، آپ کے حجرہ سے مسجد نبوی کے اندر آئے، کسی سے الجھے نہیں، میری امت سے الجھے نہیں، سیدھے منبر رسول پر آ کر ایک خطبہ دیا۔ اور وہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا تھا۔ یہ ہے ان فتنوں میں، آزمائشوں میں جو ہے اللہ کس کو استقامت دیتا ہے۔ اور آتے ہی خطبہ کیا دیتے ہیں؟ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمد قد مات۔ اور لوگوں جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اس کو جان لینا چاہیے ان محمد قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کو جان لینا چاہیے ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ جملہ سننا تھا۔ اب جو ہے یہ جملے اللہ کے نبی سے نہیں سیکھے تھے انہوں نے، یہ فلم دی انہوں نے جملے کہے۔ یہ تمہید باندھنے کے بعد پھر اس مسئلے کے لیے دلائل قرآن و حدیث سے دینے لگے۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ کیا آپ سے پہلے رسول نہیں گزرے؟ کیا کوئی رسول فوت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے پر ریڑن ہو جاؤ گے، چھوڑ دو گے دین کو؟ کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو لہذا دین ہی چھوڑ دیں؟ جس نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، دین اس وجہ سے چھوڑا ہے، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ پھر بہت ساری آیتیں پڑھنا شروع کر دی، آہستہ آہستہ وہی صحابہ جو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، ان کو پتہ چل گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی کہنے لگے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آج ہی یہ آیتیں اتر رہی ہیں، آج ہی۔ اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ پہلی آزمائش تھی مسلمانوں کی، اور فتنوں میں، آزمائشوں میں لوگوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، آپ جب موجود تھے آپ صحابہ کرام کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے شیخ صاحب سے سنا، ایک شخص نجد سے آیا اور نجد ریاض شہر مدینہ سے 1100-1200 کلومیٹر دور ہے، اور اس وقت کوئی ریل گاڑیاں یا کوچز سواریاں نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے۔ اس وقت جو ہے یہ گدھے تھے، گھوڑے تھے اور اونٹ تھے۔ اونٹ پر سوار ہو کر آیا، کہاں؟ نجد سے۔ نہ جانے راستے میں کتنے لوگوں نے روکا ہوگا کہ ہمارے آستانے پہ آ جاؤ، ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، کچھ جو ہے وہ کھا پی لو، لیکن وہ ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، ارید محمد، میری الجھنوں کا حل صرف ایک ہی لال کے پاس ہے، وہ آمنہ کا لال ہے۔
وہی حل بتا سکتا ہے۔ چلتا آیا حتیٰ کہ آپ مدینہ کے چوک میں صحابہ کرام کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اپنی اونٹنی کو دہراتا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شیخ صاحب سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ یریدکم، وہ تمہاری طرف ہی آ رہا ہے، ایک اعلیٰ مقصد لے کے آ رہا ہے، جس طریقے سے اپنی سواری کو دہراتا ہوا آ رہا ہے۔ اور جو ہی آپ کے پاس آیا، آپ نے پوچھا من این اقبلت، آنے والے کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا اقبلت من اہلی و مالی و شیرتی، کنبہ قبیلہ چھوڑ کے آیا ہوں، مال و دولت چھوڑ کے آیا ہوں، تجارتیں چھوڑ کے آیا ہوں، خاندان چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہا کیوں چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ارید محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، میری الجھنوں کا حل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، بتاؤ کیا تمہاری الجھن ہے؟ وہ آپ نے سوال سنا، آپ نے اس کو جواب دیا، نو مہارت تھا، کلمہ پڑھایا، کلمہ سیکھا، دین کی چند باتیں سیکھی، اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جب تک اس جسم میں جان رہے گی اس دین پہ کاربند رہوں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ بس یہ کہہ کے دین سیکھ لیا ہے، اب اپنی قوم کو جا کے بتانا ہے، اپنی قوم کو جا کے سکھانا ہے۔ جلدی جلدی اونٹنی پر بیٹھتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن اونٹنی تھوڑے ہی فاصلے پر گئی اور اونٹنی کا پاؤں ایک دل میں گھس گیا، توازن بگڑ گیا اور یہ اونٹنی کے سے جو ہے وہ گردن کے بل گرتا ہے۔ آپ نے فوراً کہا علیہ بالرجل، دو ساتھی دوڑ کے گئے کہ لاؤ اس آدمی کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ۔ لایا گیا اور آپ نے اپنے چہرے کو قریب کیا، پھر دور کر دیا۔ آپ نے فرمایا انی رأیت الملائکۃ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ، میں نے جنتی فرشتوں کو دیکھا کہ اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے۔ ظننت انہ جائع، اس وقت مجھے یقین آ گیا کہ یہ شخص تو بہت بھوکا تھا، مہمان نوازی بھی یاد نہیں رہی، اس نے آتے ہی سوال کر لیا، دین سیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دین سکھایا۔ جب وہ فوت ہو گیا آپ نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، قبر کھود رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، عمل قلیلا واجر کثیرا، اس نے عمل تو بہت تھوڑے کیے ہیں بلکہ کیے ہی نہیں ہیں، صرف عزم اور جزم کر کے جا رہا تھا، لیکن اجر کی جھولیاں بھر کے جا رہا ہے۔ جنتی فرشتوں نے اس کا استقبال کر لیا۔ اس طرح بہت سارے لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے تھے، لیکن آپ تو اس دنیا سے چلے گئے، اب کون کرے؟ سوالوں کا جواب دے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل ہے، اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ قیامت تک آنے والے سوالوں کا حل اس دین میں موجود ہے۔ اب ان سوالوں کا جواب کون دے؟ اب جس طریقے سے اللہ کے نبی سے سوال کیے جاتے تھے اسی طریقے سے صحابہ سے سوال کیے جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی سے بتاتے تھے، اللہ کے نبی وحی سے بتاتے تھے۔ اب کس سے بتائیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، اس میں کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں کیا وہ ان صورتوں کو کہتے ہیں کہ جو بیت اللہ میں اتری، اور مدنی صورتیں ان کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی میں اتری؟ جبکہ یہ تو نہیں، ایسا تو معاملہ ہی نہیں۔ نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جبرائیل فرشتہ وحی لے کے آتا، قرآن لے کے آتا اور آپ کے دل پہ اترتا تھا۔ آپ کے دل پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، تو جب دل پہ اترا ہے تو مکی اور مدنی صورتیں کیوں کہتے ہیں؟ بیت اللہ میں تو نہیں اترا، مسجد نبی میں تو نہیں اترے، قرآن تو اترا ہے آپ کے دل پر۔ ہم اس اعتبار سے مکی اور مدنی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے جو صورتیں آپ کے دل پر اتری ہیں مکہ میں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو صورتیں آپ کے دل پر اتری مدینہ میں ان کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ قرآن تو آپ کے دل میں ہے، میں پوچھتا ہوں آپ کے اگر دل میں کوئی بات ہے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے دل میں بات ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ ظاہر ہے
آپ کچھ بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کوئی عمل کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کے دل میں کیا ہے۔ قرآن اللہ نے پیارے پیغمبر کے دل پہ اتارا ہے، اب پیارا پیغمبر بول کر بتائے گا کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے، ہر چیز اللہ کے نبی بتائیں گے۔ جب تک نہیں بتائیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا ہے؟ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، بتائیں کہ جب تک اللہ کے نبی نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن ہے اس وقت تک قرآن نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ کے دل میں ہے۔ جب آپ بول کے کہیں گے یا عملی طور پر کہیں گے یا آپ کے سامنے کوئی جو ہے وہ کام کرے آپ خاموش رہ جائیں، یہی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کے قول کا نام حدیث ہے، اللہ کے نبی کے عمل کا نام حدیث ہے۔ آپ کے سامنے کوئی عمل ہو اس کا نام حدیث ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دل میں اللہ کے قرآن اترا ہے اس کی تصدیق کون کرے گا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کرے گی۔ قرآن و حدیث مکمل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اتارنا تھا وہ اتار دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے وہی حق ہے، جو آپ کے دل پر اتارا ہے وہی حق ہے۔ اللہ آپ کے دل پر کیا اتارا ہے؟ فرمایا کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، ہم نے آپ کے دل پر جو ہے کتاب اتاری ہے اور حکمت اتاری ہے۔ جائیں ساری تفسیریں اٹھا لے، کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ سارے ائمہ کرام، سارے مفسرین یہی کہتے ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پابند کیا یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ پر یا تو کتاب اتاری ہے یا حکمت اتاری ہے۔ آپ نے اپنی امت کو 23 سالوں میں یا تو قرآن کو پڑھنا سکھانا ہے یا پھر اس کی تشریح سکھانی ہے۔ اس 23 سالوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو چیزیں سکھائی ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھتے تھے یستنبئونک احق ہوا، اے پیارے پیغمبر آپ ہر روز ہمیں کچھ نہ کچھ بیان کرتے رہتے ہیں، کیا جو آپ بیان کرتے ہیں یہ حق بھی ہے کہ نہیں؟ قل ای وربی انہ لحق، مجھے اپنے رب کی قسم ہے یہ جو بھی میں بیان کرتا ہوں وہ حق ہے، وہ قرآن ہو وہ حدیث ہو، گویا کہ قرآن و حدیث کا نام حق ہے۔ الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ حق وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، آسمان سے اترا وہ بھی حق ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے وہ بھی حق ہے۔ آپ کا ایک صحابی آپ کی ہر بات کو نوٹ کر لیتا تھا، یقال لہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ تھا۔ ساتھیوں نے کہا رسول اللہ بشر، اللہ کے نبی بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو ہر بات کو لکھ لیتا ہے، پہلے اللہ کے نبی کے نور کو دیکھ لیا کرو، اگر غصے میں ہو نہ لکھا کرو، اچھے ماحول میں ہو لکھ لیا کرو، یا اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کرو کہ میں آپ کی بات یہ لکھ لوں یا نہیں لکھوں۔ وہ لکھنا چھوڑ دیا اس نے۔ آپ نے پوچھا، ایک دن دیکھا عبداللہ لکھ ہی نہیں رہا، اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں جو ہے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو یاد تھی۔ عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ تم نے مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد کر لی، زیادہ حدیثیں یاد کر لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں لکھنا آتا ہے، مجھے لکھنا نہیں آتا۔ عبداللہ تمہیں لکھنا آتا ہے، تو لکھتا رہتا تھا، لکھنا چھوڑ دیا، صحابہ نے مشورہ دیا۔ آپ نے سنا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی، انہوں نے ساتھیوں نے کہا رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اس وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا عبداللہ تم لکھ لیا کرو، تم لکھ لیا کرو، اور پھر اپنی یہ شہادت کی انگلی اپنی زبان کی طرف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ والذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا الحق،
مجھے اس آسمان والے کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ میں غصے میں ہوں، میں خوشی میں ہوں، میں غمی میں ہوں، جب بھی اس زبان سے جو بھی نکلے گا وہ حق نکلے گا۔ انت الحق وقولک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق۔ اللہ تو بھی حق ہے، تیری باتیں بھی حق ہیں، تیری ملاقات بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، سارے نبی بھی حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے۔ الحق من ربکم، حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وہ حق پیارے پیغمبر نے 23 سال میں بیان کیا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن جو ہے یہ تھیوری ہے، پریکٹیکل حکمت ہے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے کرنی ہے، نماز کب پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، اور رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ پوری تفصیل آپ کو حکمت سے ملے گی، سنت رسول سے ملے گی۔ یہ دو ہی چیزیں بس۔ امام سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے المیزان الاکبر ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا ترازو، سب سے بڑا ترازو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علیہ تورد الاعمال، سارے عمل اس پر پیش کرنے ہوں گے، اس پر، اس ترازو پہ پیش کرنے ہوں گے۔ وما وافقہ فہو الحق، جو اس ترازو کے موافق ہو وہ حق ہے۔ وما خالفہ فہو باطل، جو اس کے مخالف ہو وہ باطل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہو، گر نہیں رہا ہو، آگ پہ چل رہا ہو، جل نہیں رہا ہو، پانی پہ چل رہا ہو، ڈوب نہیں رہا ہو، لا تغتروا، کبھی اس بات سے دھوکہ نہ کھانا اس بہروپیے سے، حتیٰ تعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بہروپیے کے عمل کو اللہ کے نبی پر پیش کرو۔ اگر وہاں سے ملتا ہے کہ آگ پر چلنے سے آگ نہیں جلاتی، پانی پر چلنے سے پانی نہیں ڈوبتا، ہوا پہ اڑنے سے جو ہے وہ نہیں نیچے گرتا، اگر اللہ کے نبی سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ شوق بات ہے، یہ اس کے عمل سے دھوکہ نہ کھاؤ جب تک تم اس کے عمل کو اللہ کے نبی کے عمل پر پیش نہیں کرتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ نے تو یہ بات کہی ہے، میں نے کہا کہ اس کو پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بے روپیہ ہے، یہ شوبدہ بات ہے۔ اس کے گندے عمل کو اللہ کے نبی کے عمل پر پیش کرنا، یہ تو پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا امام صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث یہ کہتی ہے اور آپ کا عمل یہ کہتا ہے، ہم کیا کریں، حدیث کو لیں یا آپ کے عمل کو لیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کیا میں جو ہے وہ گرجا گھر کی پیداوار ہوں، میں جو ہے وہ کنیسہ کی پیداوار ہوں کہ میرے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان آئے میں اس پہ عمل نہ کروں؟ اگر تمہیں ایسی چیز مل جائے کہ امام شافعی کا عمل اور ہو اور حدیث اور ہو، جاؤ جا کے لوگوں کو اعلان کر دینا کہ شافعی پاگل ہو گیا ہے، اس کی عقل ختم ہو گئی۔ میں کوئی گرجاگھر کی پیداوار ہوں، حدیث کے ہوتے ہوئے میں اس پہ عمل نہ کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا قرآن و حدیث جو اللہ نے پیارے پیغمبر کو دیا ہے، حق قرآن ہے، حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالوں میں اسی کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ تیسری کتاب مجھے دکھائیں، کوئی تیسری کتاب دکھائیں۔ جب یہ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں کتابیں آئی ہیں اس وقت سے فتنے پڑے ہیں، اس وقت سے فتنے پڑے ہیں۔ اگر یہ کتابیں نہ ہوتی تو پھر کبھی بھی لوگ جو ہے وہ راہ حق سے دور نہ ہوتے۔ عبداللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص یہودی بوڑھا ہو گیا، شاید اس کا نام کعب بن مانے تھا،
बूढ़ा हो गया, उसके बुढ़ापे से नजर आता था कि इसने दौर अल्लाह के नबी का भी पाया है, अल्लाह के नबी का दौर पाया है, और इसी तरह अबू बकर सिद्दीक का दौर भी पाया है, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुआ, मुसलमान नहीं हुआ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने उससे पूछा, मा मना का अंतो मेना अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे आने वाले शख्स जो अभी तू मुसलमान हो रहा है, तेरी उम्र से लगता है कि तूने अल्लाह के नबी का दौर भी पाया है, तू अल्लाह के नबी के दौर में मोमिन क्यों नहीं हुआ, मुसलमान क्यों नहीं हुआ? और फिर अबू बकर सिद्दीक के 2 साल जो है उनके दौर के 2 साल, उसमें मुसलमान क्यों नहीं हुआ? हालांकि क्योंकि अल्लाह के नबी का सिहाबी बनना ये बड़ी इज्जत वाला काम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा है उसको आग नहीं छुएगी, और जिसने मेरे सिहाबी को देखा है उसको भी आग छुएगी। ये एक एजाज है, सिहाबी बनना बड़ा जरूरी था, लेकिन तू सिहाबी क्यों नहीं बन सका? अल्लाह के नबी को तूने देखा है, तू ईमान नहीं ला सका। हालांकि सिहाबी बनने के लिए इमाम सुनाबही के बारे में आता है कि वो अपने इलाके से मुसलमान हो चुके थे, अपने इलाके से एक लंबा सफर तय करके आए ताकि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करके सिहाबी बन जाऊं। मदीना में पहुंचे इमाम सुनाबही, और रास्ते में सबसे पहले उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला मिले, उनसे पूछते हैं कि मैं अल्लाह के नबी को मिलने के लिए आया हूं, बताओ अल्लाह के नबी कहां है? उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, 1 हफ्ता पहले अल्लाह के नबी फौत हो गए हैं, हम उनको दफना चुके हैं। कितना इलाज था सिहाबी बनना। इमाम सुनाबही कितने लंबा सफर तय करके आया है, लेकिन सिहाबी नहीं बन सके। सिहाबी तो वही होता है जो ईमान की हालत में जिसने अल्लाह के नबी का दीदार किया हो। इमाम ज़हबी ने शुएब बिन गफला के बारे में लिखा, वो भी मुसलमान हो चुका था, लेकिन अल्लाह के नबी का दीदार करने के लिए आया अपने इलाके से। मदीना में पहुंचा, मदीना की गली में देखा एक जम्मे गफीर लोगों का आ रहा है। उन जम्मे गफीर से पूछा कि मैं अल्लाह के नबी से मिलने आया हूं, बताओ अल्लाह के नबी कहां हैं? सहाबा इकराम जो जम्मे गफीर उस गली में आ रहा था, उन्होंने कहा हम अभी अभी अल्लाह के नबी को सुपुर्द खाक करके आ रहे हैं। सहाबी नहीं बन सका। पूछा अब्दुल्ला बिन अब्बास से, उस यहूदी से, कि तेरी उम्र बताती है कि तूने अल्लाह के नबी को देखा है, तूने अबू बकर सिद्दीक को देखा है, मा मना का अंतो में ना अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे किस चीज ने रोका कि तू मुसलमान क्यों नहीं हुआ? अल्लाह के नबी पर ईमान क्यों नहीं रहा? अबू बकर सिद्दीक के दौर में क्यों नहीं मोमिन हुआ? आज मुसलमान हो रहा है, इसकी वजह क्या है? उसने कहा मेरा बाप जो है तौरात का आलिम दीन था, तौरात का आलिम दीन। इन्ना अबी कतबा ली किताबन मिन तौरात, मेरे बाप ने एक किताब लिखी थी तौरात से, तौरात से सारा तौरात का खुलासा एक किताब में जमा करके 2 जिल्दों में वो किताब थी। मुझे मेरे बाप ने ये नसीहत की कि देखो बेटा, तेरे लिए मैंने तौरात का खुलासा निकाल के दे दिया है, अब तुमने जब भी पढ़ना है इस खुलासे को पढ़ना है। ये तौरात का निचोड़ है। कहते हैं कि मैं उस निचोड़ को पढ़ता रहा, देखता रहा, हत्ता के मैंने देखा कि यहूदियों का एक और बड़ा आलिम दीन अब्दुल्ला बिन सलाम वो मुसलमान हो गया, मैं जो है वो मुसलमान क्यों नहीं हो रहा? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मैंने देखा कि अल्लाह के नबी, ये तो नबी का नबूवत का दावा किया हुआ है, इसका मतलब है नबी है ये। मैंने वही खुलासा खोल के देखा तो उसमें कुछ नजर नहीं आया कि अल्लाह के नबी नहीं आएंगे, कोई उसमें वजाहत नहीं थी। फिर मैं मुसलमान नहीं हुआ। फिर जो है वो देखा कि अब्दुल्ला बिन सलाम जो है वो भी तो यहूदी आलम था,
चलो मैं उनके पास जाकर पूछ लेता हूं कि तुम मुसलमान क्यों हुए, तुम इस नबी पर ईमान क्यों लाए। लेकिन मैंने सोचा कि उसको क्यों पूछूं, मुमकिन है कि वो अपनी कोई ऐसी दलील दे दे तो मुझे गुमराह कर दे, मुमकिन है कोई इस तरह की। कहा मैं सोचता रहा हत्ता के जब अमीर उमर का दौर आया, मैंने सोचा कि ये सारे यहूदी मुसलमान हो रहे हैं तो वजह क्या है। कहा फिर मैंने कहा चलो अपने बाप की बेअदबी से ही, गुस्ताखी से ही, बाप ने तो कहा था कसम खा के कि इस खुलासे के अलावा तूने नहीं भेजना। मैंने उस खुलासे को बंद किया और असल तो रात उठाई और उसको खोल के देखा, और जब देख रहा था पूरा एक सफा फीहे सिफ़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबहू, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सिफात थी कि वो कब आएंगे, कहां आएंगे, क्या उनका नाम है और उनके असहाब का नाम। इसलिए अभी मैं मुसलमान हो रहा हूं। आज असल हक की तरफ रोकने वाले ये निचोड़ ही हैं। कहते हैं अल हिदाया कल कुरान, कुरान का निचोड़ हिदाया है। ये निचोड़ पढ़ रहे हैं, ये खुलासे पढ़ रहे हैं। कोई फिजाने मदीना के नाम से किताब लिखी हुई है, वो बगल में लेके घूम रहे हैं कि ये जो है वो हमारे बड़े खुलासा, पूरे दीन का खुलासा बयान किया है। वो फिजाने मदीना वाले वो फिजाने मदीना को खोल के पढ़ रहे हैं। जब तक उसको पढ़ते रहेंगे, जो एक आलिम दीन ने खुलासा बनाया है, निचोड़ बताया है, असल किताब को जब तक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि असल किताब कुरान है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तक उसको नहीं खोलेंगे इसी तरह गुमराह होते रहेंगे। और ऐसे गुमराह अस्तंजे की जो है वो सरसर सुन्नतें, अस्तंजा करने की फिजाने मदीना में सरसर सुन्नतें। अगर बंदा जो है वो इस्तंजा करने के लिए जाए बाथरूम में, नमाज सारी चली जाए, शायद जोहर के साथ असर भी चली जाए, वो सरसर सुन्नतें पूरी नहीं होगी। ऐसे बैठे, ऐसे करे, यूं करे, वूं करे, और एक कदम ऐसे रखे, फिर इधर को चले, फिर उधर को चले। कहां है ये सब? इन खुलासों में लिखा हुआ है। इसलिए लोग सही रास्ते पे नहीं आ रहे। किसी ने फिजाइल अमाल उठाई हुई है कि ये कांदलवी साहब ने खुलासा इसमें लिखा हुआ है, ये इलियास कादरी ने फिजाने मदीना में खुलासा लिखा हुआ है, ये इमाम अबू हनीफा का जो है वो निचोड़ निकाल के हिदाया लिखा हुआ है। जब तक निचोड़ को पढ़ते रहेंगे, जिस तरह ये काब बिन मालिक यहूदी अल्लाह के नबी के दौर में आपके दौर को पाया, मोमिन नहीं बन सका। अबू बकर सिद्दीक के दौर को पाया, मोमिन नहीं बन सका। रुकावट क्या थी? वो निचोड़ था, वो खुलासा था जो उसके बाप ने कुरान से इन्ना अबी कतबा किताबन मिन तौरात, मेरे बाप ने कुरान का खुलासा निकाल के मुझे दिया था कि जब भी पढ़ना है इसको पढ़ना है। जब तक पढ़ता रहा, हदायत पर नहीं आया। जब असल किताब खोली तब मुझे हदायत मिली। मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद फिर सहाबाए किराम से सवाल होने लग गए, क्योंकि मसाइल तो पैदा होते रहेंगे। अबू मूसा अशरी से पूछा किसी ने कि एक मसला है, एक फौत हो गया है, अब उसके 3 वारिस हैं और तीनों औरतें हैं, एक उसकी बेटी है, उसकी बहन है, एक पोती है। बताओ इसको विरासत में क्या मिलेगा? अबू मूसा अशरी सोचने लग गए, जाहिर है इज्तिहाद तो होगा। मन अरादल आखिरा व सालहा सायहा, जो बंदा आखिरत का इरादा करता है उसका इज्तिहाद भी आखिरत वाला होना चाहिए, कुरान और हदीस के मुताबिक होना चाहिए। उसकी कोशिश भी कुरान और हदीस वाली होनी चाहिए, उसकी कोशिश भी आखिरत वाली होनी चाहिए। अगर कोशिश आखिरत वाली नहीं है तो कभी मसला हल नहीं होगा। अबू मूसा अशरी ने कहा कि देखो मैंने तो कुरान में देखा है, हदीस में देखा है, मुझे तो लड़की का आधा हिस्सा नजर आता है और आधा जो है वो बहन का है, पोती महरूम है, जो वो मेरा इल्म है। लेकिन तुम ऐसे करना, ये मसला मैंने बयान कर दिया, फातिह इब्न मसूद अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास चले जाना, वो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस मसले में मेरी तायीद करेंगे, लेकिन पूछ लेना, क्योंकि मेरे पास कोई दलील नहीं थी, इज्तिहाद किया है।
इज्तिहाद करके बताया है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछ रहे, और इस तरह के मसाइल तो पैदा होते रहेंगे और क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के दौर में एक मसला अजीबोगरीब पैदा हो गया। वो मसला क्या है? मदीने से हटकर किसी बस्ती में एक औरत फौत हुई और दूसरी औरत उस औरत को गुस्ल दे रही थी। गुस्ल देते देते जब उस औरत का हाथ उसकी शर्मगाह पे आया और वो औरत जो गुस्ल देने वाली कहती है कि इस शर्मगाह ने बड़ी ज्यादती की है, बस ये कहना था, उसका हाथ वहीं चिपक गया, अब हाथ नहीं छूट रहा। उन्होंने उस इलाके के मौलवियों से पूछा कि इसका हल क्या है। उन्होंने कहा इसका हाथ भी यहां से काट दो और इस मैयत के साथ ही जाने दो। कहा ये तो हल नहीं है इसका। फिर वहां से निकले, दूसरी बस्ती में गए, वहां के उलमा से पूछा और उन्होंने कहा कि इसका हाथ काट दो। कहा ये तो हल नहीं है। यही तो मैं कहता हूं, मसाइल जो है वो क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। अगर मुझे नहीं पता तो इनको पता होगा, इनको नहीं पता तो खैरपुर के दूसरे उलमा को पता होगा, उनको नहीं पता होगा, कराची के उलमा को पता होगा, कराची के उलमा को नहीं पता होगा, लाहौर के उलमा को पता होगा, लाहौर के उलमा को नहीं पता होगा, सऊदी अरब के उलमा को पता होगा। उस मसले का हल जरूर होगा, इसलिए कि दीन ये क़यामत तक के लिए है, या इस मसले का हल जरूर होगा। अब वो ढूंढते गए हत्ता के मदीना शहर में पहुंच गए और उस वक्त मस्जिद नबी के इमाम मालिक रहमहुल्लाह थे, मस्जिद नबी के खतीब इमाम मालिक रहमहुल्लाह थे। उनके सामने ये मसला रखा। उन्होंने कहा इसका हल ये है कि इस औरत ने इस पर तहमत लगाई है, लिहाजा इस औरत को तहमत के कोड़े मारे जाए। और जब उसको कोड़े मारे गए, जब आखिरी कोड़ा मारा तो उसका हाथ छूट गया। इसका मतलब है कि कुरान और हदीस में हर चीज का हल है, क़यामत तक के लिए है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो मेरी ये कम इल्मी है, किसी और को पता होगा। हत्ता के उम्मत अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक अस्पताल में दो औरतें दाखिल हुई और दोनों औरतों के यहाँ विलादत हुई। एक का लड़का है, एक की लड़की है। और उन्होंने जब आईसीयू रूम में या किसी दूसरी जगह लेके गए, निशानी नहीं लगाई थी। अब खल्त हो गया कि लड़का किसका है, लड़की किसकी है। डीएनए टेस्ट भी नहीं थे उस वक्त। आप परेशान हो गए। अगर एक औरत को लड़की देते हो, कहते नहीं मेरी तो मेरा तो लड़का है, और दूसरे को देते हो कहते मेरा लड़का है। अब इख्तिलाफ तो हो गया। इसका हल क्या है? डॉक्टर परेशान, नर्स परेशान, पूरा अमला परेशान कि इसका हल क्या है। इतने में देखा कि एक अस्पताल में सफेद दाढ़ी वाला शख्स जो है वो दाखिल हो रहा था। उसके सामने मसला रखा कि बुजुर्गों ये इख्तिलाफ हो गया है, इसका हल क्या है। उसने कहा देखें कुरान और हदीस में इसका हल मौजूद है, लेकिन अगरचे मसला तो वहां कोई और बयान है, लेकिन उससे इस मसले का हल निकल आएगा। कहा कि क्या? कहा अल्लाह ने कुरान में कहा यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की से डबल हिस्सा मिलेगा, लड़की को सिंगल और लड़के को डबल हिस्सा मिलेगा विरासत में। कहा यहां विरासत बयान हुई है, लेकिन इसी से मसला हल होगा। कहा कि कैसा? उन्होंने कहा कि एक जैसा बर्तन लो, एक जैसा गिलास लो या बर्तन लो, इस औरत का दूध इसमें निकालो और इस औरत का दूध दूसरे गिलास में निकालो, और फिर एक तराजू लाओ, एक गिलास इधर रख दो, एक उधर रख दो, फिर उसको तोलो। देखा जब तोला तो एक वजनी था और एक हल्का था। कहा जिसका वजनी है उसका लड़का है और जिसका हल्का है उसकी लड़की है। मसले का हल तो हो जाता है। ये मसाइल तो पैदा होते रहते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी बड़ा अजीब और गरीब मसला पैदा हो गया। पैदा क्या हुआ कि एक लड़के ने शादी की लड़की से, 6 माह के बाद बच्चा पैदा हो गया। 6 माह के बाद बच्चा पैदा हो गया। केस हजरत उस्मान के पास ले गए कि 6 माह के बाद बच्चा कैसे पैदा हो गया।
ضرور اس لڑکی نے پہلے بدکاری کی ہے اور پھر شادی ہو گئی اور 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن میں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, کوئی نظر نہیں آیا. آخر پھر مکہ کی عرب کی سرزمین پہ دیکھا کہ کہیں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جو 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا ہو. کہاں کوئی نظر نہیں آیا. یا تو بچہ 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے یا 10 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس لڑکی کو کوڑے لگائے جائیں, اس لیے کہ اس نے پہلے بدکاری کی ہے پھر شادی کی ہے, لہذا اس کو سزا ملنی چاہیے. 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. ابھی اعلان ہی کر رہے تھے اور بیچ مجمع میں سے ایک بچہ کھڑا ہوا, بچہ کھڑا ہوا اور اس بچے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہنے لگے حضرت عثمان سے, عثمان رک جاؤ, قرآن میں ہے کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں, میں تو قرآن سے واقفیت رکھتا ہوں. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اس دنیا سے حضرت عثمان غنی گئے تو قرآن پڑھتے ہوئے گئے. قرآن کا کتنا مطالعہ تھا ان کا, لیکن ان کے ذہن میں نہیں تھا مسئلہ. کہا کہ کہاں ہے قرآن میں؟ کہا دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا حملہ و فصالہ 30 شہرا, حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے, 2.5 سال. 2.5 سال دو چیزیں بیان ہوئی ہیں, دودھ چھڑانے کی مدت اور حمل کی مدت. 30 مہینے 2.5 سال. کہا دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال, مکمل 2 سال, 24 مہینے. کہا 30 مہینوں سے 24 مہینے نکال دیں, پیچھے باقی 6 ماہ بچتے ہیں, 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو واپس لیا, اس لیے کہ جب قرآن کی دلیل آ جائے, حدیث کی دلیل آ جائے, پھر حضرت عثمان غنی کیوں نہ ہو, قرآن کے حافظ کیوں نہ ہو, پھر ان کو بھی رجوع کرنا ہوگا, ان کو بھی اپنے فیصلے سے فیصلہ واپس لینا ہوگا. آج ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی جو ہے وہ اتنے بڑے عالم دین تھے, ان سے کوئی غلطی لگ سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا امام شافعی سے بڑھ کر عثمان کو کہیں, کیا عثمان سے غلطی لگ سکتی ہے یا نہیں؟ کیا وہ ان کو علم نہیں تھا؟ بسا اوقات ذہن میں نہیں ہوتی. آپ جب بھی کوئی امتحان دیتے ہیں, آپ پیپر جو ہے وہ حل کر کے آتے ہیں اور جوری باہر نکلتے ہیں, او ہو یہ تو مجھے یاد تھا, یہ سارا میں بھول آیا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ بسا اوقات ساری باتیں ذہن میں ہوتی ہیں لیکن اس وقت یاد نہیں. حضرت عثمان کے ذہن میں نہیں تھی کہ یہ مسئلہ قرآن میں یوں حل ہو جائے گا, لیکن سارا قرآن پڑا ہوا تھا. تو ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی, یاد تو تھی, ساری رات رٹا لگاتا رہا, پیپر کی تیاری کرتا رہا, پیپر دینے کے بعد وہاں 3 گھنٹے تک بیٹھا رہا, ذہن میں نہیں آیا. جو ہی پیپر دیا, اسکول کے گیٹ پر پہنچا, فوراً پتا چل گیا کہ یہ تو فلاں چیز میں بھولا ہے. بالکل اس طرح کے مسائل بہت سارے ہیں. میں جب کہتا ہوں کہ ہم کیوں نہ 15ویں صدی کے مولوی کو چیک نہ کریں, اس کو نہ ٹوکیں, ائمہ کرام کو نہ ٹوکیں. جب ہم صحابہ کرام صحابہ کو ٹوکتے تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ٹوکتے تھے, میر عمر کو ٹوکتے تھے, تو ہم کیوں نہ ٹوکیں؟ حق جو ہے وہ قرآن و حدیث کا نام ہے. مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود سے پوچھو, وہ میری موافقت کریں گے. جب لوگوں نے جا کے عبداللہ بن مسعود کے سامنے وہ مسئلہ رکھا, عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا اذن زللت, اگر میں ابو موسیٰ اشعری کے فیصلے کے مطابق فیصلہ دے دوں میں گمراہ ہوں گا. میں یہ نہیں کہا ابو موسیٰ اشعری گمراہ ہیں, انہوں نے غلط فیصلہ دیا. کہا اگر میں فیصلہ دوں ان کے فیصلے کے موافق تو میں گمراہ ہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس حدیث رسول ہے. ابو موسیٰ اشعری کے پاس حدیث رسول نہیں تھی. حدیث رسول کے ہوتے ہوئے اگر میں فیصلہ غلط دوں گنہگار میں ہوں گا, گمراہ میں ہوں گا.
इस मसले में मैं वही फैसला करूंगा जो रसूल वसल्लम ने फैसला किया। कहा रसूल वसल्लम के दौर में यही मसला आया था, आपने बेटी को आधा हिस्सा यानी एक जायदाद को 6 हिस्सों में तकसीम किया, आधा बेटी को दे दिया, 3 हिस्से बेटी को दे दिए और छठा हिस्सा पोती को दे दिया और 2 हिस्से बहन को दे दिए। 6 हिस्सों में तकसीम करके यूं जो है ये विरासत तकसीम हो गई। अबू मूसा अशरी ने पोती को महरूम किया था, कहा कि अगर मैं वैसे फैसला दूं तो मैं गुमराह हूंगा, इसलिए कि मेरे पास हदीस रसूल है। अगर किसी के पास हदीस रसूल हो फिर जाके मौलवी से उसके इल्म को चेक करने के लिए सवाल करे तो फिर उसको भी उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसे इंसान कोड़े मारते हैं। मीर उमर से पूछा किसी ने कि बताओ अगर कोई औरत हज पे आए और हज पे उसने सारे अमल कर लिए, अब तवाफे अलविदा करना है जो जरूरी है, अब उसको अयाम शुरू हो गए, मखसूस अयाम शुरू हो गए, क्या वो इंतजार करेगी अपने अयाम पूरे करने के बाद फिर जो है वो तवाफे वदा करेगी या ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी? मीर उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ये तवाफ़े वदा जरूरी है, इसको जो है वो रुकना होगा, इसको मखसूस अयाम पूरे करने होंगे, फिर गुस्ल करके इसको तवाफ़े वदा करके जाना होगा। उस शख्स ने कहा ये मसला मैंने अल्लाह के नबी से भी पूछा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नहीं, ये औरत बगैर तवाफ किए जा सकती है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जा सकती है, उमर तुम्हारा फतवा है कि नहीं जा सकती, बताओ किस में अमल करेंगे? मीर उमर रज़ी अल्लाह ने कहा रुक जाओ, अपने एक साथी को कहा जाओ मेरा कोड़ा लेके आओ। कोड़ा लाया और उसके सर पे मारा। उमर ने कहा उमर मसला आपका गलत है और कोड़े मुझे मारते हो, तुम्हें तो रजू करना चाहिए था, अपने मसले से रजू करना चाहिए था। हज़रत उमर ने कहा मसले से तो मैं रजू कर चुका हूं, लेकिन तुझे इसलिए मार रहा हूं कि जब तेरे पास हदीस रसूल थी तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी, मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? तो बात ये इस तरह के मसाइल बहुत सारे आते रहेंगे और सिर्फ दीन क्या है? कुरान और हदीस का नाम। खबरदार लोगों, अल्लाह ने मुझे कुरान दिया है, उसकी मिसल हदीस दी है और वही अल्लाह के नबी पढ़ाते रहे, सिखाते रहे, हत्ता के जब इस दुनिया से जा रहे थे उम्मत को क्या कह रहे थे? तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती, कोई ताकत नहीं। अगर सिर्फ जो है वो ये हो कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह के रसूल का कहना मानो, तो फिर अल्लाह के नबी जो है वो अपने फरामीन जमा करके दे के 2-3 दिन में चले जाते हैं। आप 23 साल तक लोगों को समझाते रहे, 23 साल। वजह क्या है? इताअत का माना है किसी के फरमान को मानना, अतीउल्लाह अल्लाह के फरमान को मानना, अतीउर रसूल रसूल के फरमान को मानना। ये 23 साल जो आपने जिंदगी गुजारी है उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह ने कहा फत्तबिऊहु, इत्तिबा, नक्शे कदम पर इसके चलना है। अल्लाह ने जहां अतीउल्लाह का लफ्ज कहा, अतीउ का लफ्ज कहा, अपने लिए भी कहा, अपने रसूल के लिए भी कहा, जहां इत्तिबा की बारी के आई कि नक्शे कदम पर चलना, अल्लाह ने वहां अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए नहीं कहा, फत्तबिऊहु, इसके नक्शे कदम पर चलोगे हिदायत याफ्ता होगे। नक्शे कदम पर चल चल के 23 साल हो गए हैं, वरना आप एक दिन में पूरा दीन देके चले जाते। आपकी इत्तिबा लाज़मी है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो मेरे नक्शे कदम पर चलना होगा। जहां मैंने कदम रखा है तुम्हें रखना होगा, जहां मैंने कदम उठाया है तुम्हें उठाना होगा। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, है प्यारे पैगंबर इन सबको कह दो कि मैं तुम जैसा इंसान हूँ, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, गमी में, खुशी में, हर चीज में
میرے بھی بچے ہیں، تمہارا بھی خاندان ہے، میرا بھی خاندان ہے، تمہارے بھی ننیال ہیں، میرے بھی ننیال ہیں، تمہارے بھی باپ دادا ہیں، میرے بھی باپ دادا ہیں۔ میں ان سب چیزوں میں تم جیسا انسان ہوں، تم بھی چلتے ہو، میں بھی چلتا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ فرق یہ ہے کہ تمہارا کھانا دین نہیں بنے گا، میرا کھانا دین بنے گا۔ تمہارا چلنا دین نہیں بنے گا، میرا چلنا دین بنے گا۔ میرا غم کرنا دین بنے گا، تمہارا غم کرنا دین نہیں بنے گا۔ میں تمہاری خوشی کرنا دین نہیں بنے گا، میری خوشی کرنا یہ دین بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔